وقت باقی ہے، وقت ابھی افطار میں باقی ہے۔ بڑا بیوقوف ہوگا جو اذان سے 10 منٹ پہلے کھا لے، اتنا سارا دن روزہ رکھا اور آخری وقت میں بے صبری کرے گا؟ بولو بولو۔ مگر اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کے صبر کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، وثواب الصبر الجنہ، یہ آپ کا خطبہ ہے۔ میں آج اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، خطبے کی بات۔ فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے، صبر کا اجر جنت ہے۔ اب افطاری میں جو آپ بیٹھے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، چاہت بھی ہے، مگر آپ کا ہاتھ ادھر نہیں جاتا تو کس کے حکم پر؟ جب اذان ہوگی یا سورج غروب ہوگا تو پھر افطار کرو گے نا۔ تو حضور نے فرمایا اس وقت یہ ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جا رہا، اس وقت رب تمہارے کھانے بھی دیکھ رہا ہے، تمہارا صبر بھی دیکھ رہا ہے، تمہارا ہاتھ بھی ادھر نہیں جا رہا۔ اس وقت ان ہاتھوں کو دعا کے لیے تم اٹھاؤ، تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ جملہ یاد رہے گا، رمضان کا تحفہ ہے کہ جس وقت یہ ہاتھ کھانے میں نہ جائے اور کس میں جائے؟ دعا میں۔ فرمایا روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا کو رب رد نہیں کرتا۔ اس پر قاضی عیاض نے لکھا وہ اس لیے رد نہیں کرتا، کھانا سامنے ہے، ہاتھ ادھر نہیں جا رہا، رب کے آگے جا رہا۔ اللہ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں۔ کون ہے جو انشاءاللہ افطاری سے قبل روزانہ دعا مانگے گا؟ ہاتھ اٹھا کر کہو۔ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں اور بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر جب افطاری کرو یا رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ، تو اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے یا ٹیلی ویژن کی فلم دیکھو گے؟ پھر یاد رکھنا میں تو مدینہ چلا جاؤں گا اور خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ روزے کا مزہ ہے ہی مدینے میں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں یہ بات بتانا تو نہیں چاہتا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں آج میری زبان سے کوئی بات تو نہیں نکلی، کوئی غیبت جھوٹ سے۔ صرف ایک مدینہ ہے اور مکہ ہے جہاں پر انسان کی زبان پر کنٹرول ہوتا ہے، باقی کسی جگہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، میں کیسے عرض کروں، سال بھر ہم رب کو پکارتے ہیں مگر رب کو مجبور نہیں کر سکتے۔ بزرگوں، یہ میرا ایک تحفہ ہے، سن رہے ہو سارے؟ ہاں ظاہر صاحب بلے باندھ لو۔ سال بھر ہم رب کو پکاریں تو رب کو ہم مجبور